لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کائنات میں پیدا فرما کے اس بات کا اظہار فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس بندگی کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ اعلان بھی فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اور بہترین نمونہ ہیں۔ اب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ کس چیز میں؟ دین اسلام بنیادی طور پر 3 چیزوں کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اس اسلام میں پورا داخل ہونے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام ایک عمارت کی طرح ہے کہ جس کی بنیاد ہوتی ہے، اس کے اوپر اس کی بلڈنگ بنتی ہے، اور پھر اس میں تزئین و آرائش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ان تینوں چیزوں میں آئیڈیل بنانا ہے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، کہ ہمارا عقیدہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے مطابق ہوگا، ہمارا عمل بھی آپ کے عمل کے مطابق ہوگا، اور ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے معاملات وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں گے، تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، اور پھر ہم اسلام جس میں اللہ نے پورا داخل ہونے کا حکم دیا ہے اس میں پورے داخل ہو سکیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ ہم نے عقیدہ بھی ان سے لینا ہے، عمل بھی ان سے لینا ہے، اور اپنے معاملات اور اپنا کردار و اخلاق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو جب آپ کو آئیڈیل بنایا ہے، تو پھر ان کی اتباع کو اپنی اطاعت اور اتباع قرار دیا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، ان کے اسوہ کے مطابق اپنی زندگی گزار لی، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اللہ کی فرما برداری کر لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، اور قرآن مجید اس بات کا حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی عمل میں انسان نے اللہ کے رسول کو آئیڈیل نہیں بنایا، آپ کی اطاعت اور اتباع نہیں کی، آپ کو اسوہ حسنہ نہیں مانا، تو وہ عمل ضائع اور برباد ہے، بظاہر انسان اس کو جتنا مرضی اچھا سمجھتا ہو اور اپنے لیے باعث نجات سمجھتا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی بڑا واضح ہے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ شخص جنت میں جانے سے جو انکار کر دے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قیل ومن یأبی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پوچھا گیا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کر لے، مطلب یہ ہے کہ جو میرے اسوہ حسنہ پہ چلے وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میرے اسوہ حسنہ پہ چلنے سے انکار کر دیا وہ جنت میں جانے سے انکار کر گیا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنائیے، ان کے نقش قدم پہ چلیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں بھی ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مزید کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور جیسی زندگی آپ نے گزاری ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔